والقرآن منزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اللہ کے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، وفی المصاحف مکتوباً، اور مصاحف میں لکھا جاتا رہا، وآیات القرآن فی معنی الکلام کلھا مستویۃ فی الفضیلۃ والعظم الا ان لبعضها فضیلۃ ذکر والمذکور مثل آیت الکرسی لأن المذکور فیہ جلال اللہ تعالی وعظمتہ وصفاتہ۔ میرا خیال ہے پہلے مطلب سمجھ لیں پھر ترجمہ سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ میں نے پہلی بار کے پہلے ترجمہ کیا نا تو آپ الجھن میں پڑ گئے، مطلب سمجھا کے ترجمہ کیا تو الجھن دور ہوگی، تو پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں پھر ذرا ترجمہ دے گی۔ یہ فرمانا چاہتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور ایک آیت کے معنی کو دوسرے معنی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ زیادہ عظمت والا کلام ہے بنسبت من شر الوسواس الخناس کے نانا۔ جو عظمت ان لفظوں کی ہے وہی عظمت ان لفظوں کی ہے۔ الحمد کو بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے تو من شر الوسواس کو بغیر وضو کے چھونا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو اگر غسل جنابت ہو تو پڑھنا جائز نہیں ہے، تو من شر الوسواس الخناس کو بھی غسل جنابت و زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔ لفظی عظمت دونوں کی ایک جیسی ہے، تمام آیات کی لفظی عظمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جو معنوی عظمت ہے، لفظی فضیلت میں فرق بھی نہیں ہے اور معنوی عظمت میں فرق بھی نہیں ہے۔ بھائی الحمد یہ بہت اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس کا معنی ہے تعریف۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الناس اس کی عظمت کم ہے، کیوں؟ اس کا معنی لوگ ہیں نا۔ فرمایا قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا اور جو الفاظ ہیں، لفظی عظمت میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر اور ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اور ہوتا ہے، اور معنوی عظمت میں بھی ان میں فرق نہیں ہے۔ نہ ایک آیت کو دوسری آیت پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظاً فضیلت ہے، یہ پڑھو تو ثواب زیادہ ہے، یہ پڑھو تو ثواب کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤ تو جائز نہیں ہے، اور اس آیت کو لگاؤ تو جائز ہے۔ اس آیت کو آپ پڑھیں جنابت کی حالت میں تو جائز نہیں ہے، اور اس آیت کو پڑھیں تو جائز ہے۔ لفظی فضیلت میں تمام آیات برابر ہیں، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اور جو ان کی معنوی عظمت ہے کہ چونکہ الحمد کا معنی تعریف ہے، لہٰذا اس پہ اجر زیادہ ہوگا، اس پہ اجر زیادہ ہوگا، اور اس لفظ کا معنی جہنم ہے تو اس پہ اجر کم ہوگا۔ فرمایا نا، جتنی فضیلت الحمد، اس میں کتنے حرف ہیں؟ 1 2 3 4 اور الحمد، جتنا ثواب ان پر ہے نا، اگر کسی اور لفظ پہ 5 ہوں گے تو بے شک اس کا معنی ایسے کمزور ہو، اجر اتنا ہی ہوگا۔ تو نہ لفظاً فضیلت میں فرق ہے اور نہ معنوی عظمت میں کوئی فرق ہے۔ آیات القرآن فی معنی کلام اللہ، معنی الکلام، اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں نا کلام اللہ کے معنی کے اعتبار سے یہ ساری برابر ہیں۔ فی الفضیلت ای فضیلت لفظیہ، والعظم ای عظم المعنویہ، فضیلت کا تعلق الفاظ سے ہے اور عظمت کا تعلق معنی سے۔ الا ان لبعضها، فرمایا ہاں البتہ ایک بات ہے، سمجھے، ہاں ایک بات ہے، قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں جس ذات کا ذکر ہے وہ ذات اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب اس کی فضیلت اس وجہ سے تو برابر ہے کہ دونوں قرآن ہیں، لیکن اس وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے کہ جس کا ذکر ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اب لفظی عظمت دیکھو گے، فضیلت دیکھو گے تو جو اس کی ہے وہی آگے ایاک نعبد کی بھی ہے، لیکن جو اللہ ہے نعبد میں نحن بندہ ہے، کہاں بندے کا مرتبہ کہاں اللہ کا مرتبہ۔ تو جب اس مذکور کو دیکھیں گے نا تو پھر بس اوقات بعض آیات کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ اللہ، ہاں اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ مگر
کبھی کبھی ہاں کہہ لیا کرو، ہاں کر لیا کرو، کبھی کبھی ہاں کہہ لیا کرو۔ الا ہاں ان لبازہا، بعض آیات ایسی ہیں اس میں ذکر یعنی الفاظ مذکور جس کا تذکرہ ہے، جیسے آیت الکرسی، جیسے آیت الکرسی، ان کی فضیلت دوسروں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ذکر ہے اللہ کی جلال، اللہ کی عظمت جلال کا، اللہ کی صفت جلال کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی صفات کا۔ فاجتمعت فیہ فضیلتان، اس میں دو فضیلتیں جمع ہو گئیں، فضیلت الذکر ایک الفاظ کی فضیلت، اور فضیلت المذکور اور ایک جس کو ذکر کیا گیا اس کی فضیلت۔ بل بعضہا فضیلت الذکر فحسب، اور بعض ایسے ہیں وہاں قرآن کے الفاظ کی فضیلت تو ہوتی ہے لیکن جس کو ذکر کیا گیا ہے اس کی فضیلت وہاں موجود نہیں ہوتی، جیسے مثل قصۃ الکفار، کفار کا قصہ دیکھو، ولیس للمذکور فیہا فضل، اب کفار کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے نا، کفار کی کوئی فضیلت، وہم الکفار، وہ تو کافر ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھو ایک ہے لفظ رحمت اللہ، قرآن میں ہے نا، ان رحمت اللہ قرآن میں ہے نا، فنجعل لعنت اللہ، یہ لعنت کا لفظ بھی کہاں ہے؟ رحمت کے لفظ را ہا میم تا کتنے؟ 4، اور لعنت کے لفظ، اب دیکھو جو ثواب رحمت کے پڑھنے پر ہے وہی ثواب لفظ لعنت کے پڑھنے پر ہے، فضیلت لفظی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب باوجود اس کے کہ رحمت کا معنی مہربانی ہے اور لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے، باوجود اس کے کہ اس کے معنی کی طرف رغبت ہے، لیکن معنی کو دیکھیں گے تب بھی لعنت اللہ کے لفظ کو رحمت کے لفظ پہ کوئی عظمت نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں کہ وہ مذکور ایسا ہوتا ہے اس کو فضیلت دوسرے مذکور پر ہوتی ہے۔ اب کہیں ذکر ہے کفار کا، کہیں ذکر ہے اللہ کا، تو اللہ کی ذات کو جا اور کفار کی ذات کو جا، اب ان کو فضیلت لفظیہ تو نہیں، ہاں البتہ معنوی یہاں پر مل جائے گی۔ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا مُسْتَوِيَّةٌ فِي الْعِظَمِ وَالْفَضْلِ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا، کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے نام اللہ والصفات الرحمن، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کہیں گے تو اس کے اندر عظمت زیادہ ہوگی اور اگر ہم الرحمن کہیں گے تو اس کے اندر عظمت کم ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کلھا مستویۃ، یہ تمام کے تمام یہ صفات کے اندر برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو جی الرحمن کہیں تو اللہ کی عظمت زیادہ ہے، الرحیم کہیں تو عظمت کم ہے، اللہ کی رحمت الرحمن کا ذکر کریں تو زیادہ ہے اور قہار کا کریں تو عظمت کم ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ، اللہ کے اسماء اللہ کے وہ ذاتی ہوں یا اسماء حسنہ صفاتی ہوں یا اللہ کی صفات ہوں، کلھا مستویۃ فی العظم والفضل، یہ لفظی فضیلت میں بھی اور معنوی عظمت کے اندر بھی مساوی ہے۔ کسی ایک لفظ کی وجہ سے عظمت بڑھ جائے ایسا نہیں ہے، ایک لفظ ذکر کریں تو صرف لفظ من حیث لفظ اجر زیادہ ملے ایسا بھی نہیں ہے، یہ برابر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔